شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے کلام مقدس سے، اور اسی سے ہم موضوع ڈیرائیو کریں گے، اخذ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم انہیں یونیورس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کاسمولوجی کو سٹڈی کرنے کی دعوت دیتا ہے، وفی انفسہم، کہ آپ کا آرگینک اندر کا سسٹم جو ہے، اس کی کمپلیکیشن، ریسپریٹریز اور جتنے بھی آپ کے ہیں آرگینک سسٹم ہے، اللہ رب العزت نے کس طرح بنایا ہے۔ تو قرآن کے اندر تعقل، تفکر، تدبر کا غور ہے، اور قرآن مجید ہمیشہ ڈائیو کرنے کی دعوت دیتا ہے ریشنل اپروچ کے ساتھ۔ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو جتنے بھی مفکرین کو میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ اس کا ڈیزائن اللہ نے القاء کیا تھا انہیں۔ تو سائنٹیفک میتھڈولوجی تو قرآن میں ہے، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ آرٹ آف ایکسپریشن اینڈ کمیونیکیشن، اور پھر قرآن اقرا سے شروع ہوتا ہے، پڑھ۔ تو جو دین فاران کی چوٹیوں سے جب نمودار ہوا، اقرا کا درس لے کر، غار حرا سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہلی ریزیڈنشل یونیورسٹی اقامتی، اس کا آغاز کیا۔ آج ملک پاکستان میں وہ علم اور تعلیم کا شعبہ وہ جو ہے کہیں نظر نہیں آتا۔ وہاں سے بجائے مستقبل کے معمار اور روشنی کے چراغ نکلتے، وہاں سے جہاز نکل رہے ہیں۔ جہاز جس کو نالا بھی سمندر نظر آتا ہے، جو پیر ودائی میں بچپن میں ہم سنتے تھے، ڈوب جاتا ہے۔ میری مراد کہ وہ منشیات کی آماجگاہیں کیوں بنتی جا رہی ہیں؟ جس ملک سے خواتین پائلٹ، سائنٹسٹ نے نکلنا تھا، وہاں سے پنکیز نکلنا شروع ہو گئیں، ڈرگ کوئنز برآمد ہونا شروع ہو گئیں۔ ابھی اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے، ادارہ برائے اطفال، یونیسیف کی لیٹسٹ رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان میں تعلیم کا بحران خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ 2,51,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں۔ پاکستان دنیا میں اسکول سے باہر رہنے والوں بچوں کی تعداد میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ کوئی خیر کی خبر ہے؟ کوئی مطلب کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ صوبائی سطح پر پنجاب میں سب سے زیادہ 97,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں۔ پھر ابھی کل ہی ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ اندازہ لگائیں یہ سماعت ہونی چاہیے تھی کہ اسکالرشپ کیسے ملیں، میڈلز کس کو دیے جائیں، نشانی امتیاز کس کو دیا جائے، ہمارا ٹیلنٹ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ منشیات کے کیسز وہ بھی تعلیمی اداروں میں، جہاں عدالت نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے یونیورسٹیوں میں منشیات کے خلاف اقدامات کی رپورٹ طلب کی، اور وہاں پہ سروسز وفاقی حکومت طے کرے، لیجسلیشن کرے، وہ کب ہوگی۔ پھر عدالت نے ITC کو مانیٹرنگ کمیٹی میں ANF اینٹی نارکوٹک فورس اور پولیس کو شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور کراچی میں ایک کیس میں رائڈرز اور ڈیلیوری بوائز منشیات کی ترسیل میں ملوث ہوئے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، جس میں 7ویں 8ویں جماعت کے بچے بھی آئس، شیشہ اور اس چیز کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن PIE کی حالیہ رپورٹ، 1084 ٹرانسجینڈرز ایسے ہیں جن کو اسکول نہیں بھیجا گیا۔ ہر سال اسکول سے باہر بچوں کی تعداد میں 20% اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ٹوٹل 38% پنجاب میں ہے، بلوچستان میں 69، سندھ میں 47، KPK میں 33۔ یہ اقتصادی سروے رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، 2025 کی ہے۔ پھر اگر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک طرف تو یہ حشر ہے، میں طالب علموں سے کہوں گا، اسکالرز سے، کہ فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پروں کو ان کے لیے بچھاتے ہیں، اور زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی میں مچھلی بھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سرٹیفکیٹ ہے آپ لوگوں کو۔ اس سے بڑا اجر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم۔ پوچھا یا علم افضل ہے مال کی موجودگی میں؟ فرمایا کہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، جبکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ علم جو ہے یہ بانٹنے سے مزید اس میں خیرات جو ہے وہ بڑھتی ہے، لیکن مال کبھی کبھی آپ تقسیم کرتے ہیں تو کمی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ علم جتنا بانٹیں گے اتنا زیادہ ہوگا۔ پھر عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے طالب علموں کے لیے، اے علم و حکمت کے چشم و جہالت کے اندھیروں میں علم کے روشن چراغوں، حصول علم کی کوششیں تمہیں مبارک ہوں، تمہارا لباس بوسیدہ لیکن دل تر و تازہ رہتا ہے، بے مقصد گھومنے پھرنے کی بجائے تمہیں اقامت گاہوں تک محدود رہتے ہو، تم ہر قبیلے ہر ملک کے پھول ہو، جنہیں اللہ اور اس کا رسول صحابہ پھول کہہ رہے ہیں،
جن کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، وہ آج کس طرف لگے؟ منشیات کا کلچر، اسکول سے باہر بچے، ایجوکیشن کوانٹیٹیو ہوتی جا رہی ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہے۔